فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر اس پوائنٹ پہ آپ اور پاکستان تحریک انصاف کم و بیش ایک ہی نقطے پر ہیں کہ جناب یہ جو معاملات ہوتے ہیں, کیونکہ زرداری صاحب نے کئی بار یہ بات بولی ہے کہ آر او کے الیکشنز ہیں, ہمیں پنجاب میں آر او کے الیکشنز نے ہرایا ہے, لیکن سر اس حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی فریم ورک نہیں کیا کہ یہ آپ ہٹاتے. لیکن جو کل کا فیصلہ آیا ہے, آپ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے, بالکل درست فیصلہ کیا گیا, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر اعتراضات تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سپریم کورٹ نے تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ درست فیصلہ کیا, اور سپریم کورٹ نے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا رول بھی سپریم کورٹ ادا کر رہی ہے. پہلے بھی سپریم کورٹ نے ہمیں تاریخ دلوا کے دی, اور آج الیکشن بھی سپریم کورٹ ہی کروا رہی ہے. تو دیکھیں, میں نے کل بھی پریس کانفرنس کی تھی دوپہر کو سپریم کورٹ کو اس سے پہلے کہ دیکھیں یہ کام جو الیکشن کمیشن کا تھا, ہمیں ڈیٹ نہیں دے رہی تھی, سپریم کورٹ نے ان کو مجبور کیا ہے, جو بھی کیا آرڈر کیا, انہیں ہمیں ڈیٹ ملی, پھر شیڈول نہیں مل رہا تھا اور ہائی کورٹ کے آرڈر کے. دیکھیں, جب ہائی کورٹ کو یہ پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جوڈیشری نہیں دے رہے ہیں, جوڈیشری سے آپ اپنے آر اوز اور ڈی آر اوز نہیں دے رہے ہیں, تو پھر کون ہوگا؟ سویلین ہی ہوگا. ہمیں بھی اس پہ جو ہے وہ اعتراض تھا کہ مطلب ہے کہ ہونے چاہیے, جوڈیشری سے ہونی چاہیے, کیونکہ ماضی میں بہت ہم اس پہ جو ہے وہ آر او الیکشن کی کہ آر او الیکشن کیوں تھا, کیسے تھا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کی طرف سے جو شکایت آئی ہیں, آج نہیں بہت پہلے سے ہم یہ شکایت کرتے رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کہنے پہ پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں, اے سیز ڈی سیز ان کے کہنے پہ لگائے جا رہے ہیں. جب آپ اپنے اے سی اور ڈی سی لگائیں گے تو کس کے ماتحت ہوگا؟ آپ کی ماتحت ہوگا نا, آپ کا ہی مطلب ہے کہ اوبلائج ہوگا. تو لہٰذا یہ چیزیں بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے نہ ملے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی ضیاء الحق کے مقابلہ کیا, ڈکٹیٹر کا, مشرف کی لیڈرشپ کا مقابلہ کیا, ہم نے لڑے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ملتوی ہو ہماری وجہ سے, لیکن اگر جوڈیشری سے ہوتے آر اوز اور ڈی آر اوز تو بہت اچھی بات ہوتی. تو سر چلیں, آپ کا یہ کنسرن ہے نا, اور آپ کنسرن کو ایڈریس کرتے ہیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت اچھی بات ہے. آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے. سر لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرٹیکولر آر او سے مسئلہ ہو, ڈی سی سے مسئلہ ہو, تو چلیں آپ اس کے لیے پہلے الیکشن کمیشن میں جائیں, دین سپریم کورٹ اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں. تو یہ تو سر جنیرک گفتگو ہوئی نا کہ وہ ڈی سیز کو لگا رہے ہیں تو وہ اسی کے ماتحت ہوں گے, پرٹیکولر بات نہیں ہو رہی, اسپیسیفکیشن والی بات نہیں ہو رہی, یہ جنیرک بات ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں, یہ آج کی بات نہیں ہے نا. دیکھیں, جب سے نگراں حکومت آئی ہے, اور نگراں حکومت تو ڈے ٹو ڈے افیئر کے لیے ہوتی ہے, اور الیکشن شیڈول کے بعد ٹرانسفر پوسٹنگ ختم ہوتا ہے. الیکشن شیڈول کل ہے, اب ٹرانسفر پوسٹنگ بند ہو گئی ہے. لیکن نگراں حکومت بھی تو الیکٹڈ حکومت تھی نا, تقریباً 1.5-2 سال تو انہوں نے بھی گزار لیے نا. وہ تو ڈیولپمنٹ ورک بھی کر رہے تھے, نئی اسکیموں کی افتتاح بھی کر رہے تھے, نئی اسکیمیں بھی دے رہے تھے. پتہ نہیں ہر الیکٹڈ حکومت کا جو ہے وہ کام کر رہے جو الیکٹڈ حکومت کرتی ہے. لہٰذا ہماری ریزرویشن آج نہیں تھی, کافی ایسے تھی. ہم پچھلے دنوں بھی الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے, ہمارے ڈیلیگیشن گیا تھا. ہماری جو ریزرویشنز تھی ہم نے ان کے سامنے رکھی کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز ہیں, اس لیے ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں. لہٰذا مہربانی کریں, جو آپ تک ہے آپ اس چیز پہ ایکشن لیں اور یہ ہماری ریزرویشن دور کریں. باقی جماعتوں کی بھی ریزرویشن اگر ہیں, چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہیں, چاہے ایم کیو ایم کی ہیں, چاہے اے این پی کی ہیں, چاہے جے یو آئی کی ہیں, چاہے پی ٹی آئی کی ہیں, آپ وہ بھی دور کریں. آپ کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا. تھنک سر الیکشن کمیشن اس کو دور کر دے گا, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس میں؟ آپ نے تحفظات رکھے اور انہوں نے دور کر دیا اس کو. دیکھیں, انہوں نے ہمیں یقین دہانی نہیں کرائی ہے. اگر ایک شخص آپ کو یقین دہانی کرائے تو آپ اس کا انتظار کریں گے. اگر یقین دہانی پہ اگر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر ڈیفینیٹلی ہم کہیں گے کہ جی الیکشن کمیشن نے وہ رول پلے نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں ماضی میں چیف الیکشن کمشنر آئے اور ان کو کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر اپنے آپ کو جو ہے وہ تاریخ جب لکھی جائے گی تو اپنے اچھے الفاظ سے لکھوانے کے لیے بھی پاکستان میں کبھی تو اس قوم پہ بھی رحم کر لے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں, تاکہ پاکستان کی عوام کا جو آپ کو کیا لگتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے سر وہی آر اوز لگانا, ڈی آر اوز لگانا, یہ اعلیٰ عدلیہ کے جوڈیشل آفیسرز آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ بہتر طریقے سے کام سر انجام دے سکتے ہیں؟ بیوروکریسی کے آر اوز ڈی آر اوز ہونے چاہیے؟ پیپلز پارٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کے جو آر اوز ڈی آر اوز ہیں وہ ان سے بہتر اس لیے کام کر سکتے ہیں کیونکہ جوڈیشری کا پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ یا سیاسی لوگوں کے ساتھ جو ہے یا عوام کے ساتھ زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا. ڈی سی اے سی اس کا تو ہم دن میں 10 دفعہ ڈی سی کے پاس بھی جا سکتے ہیں, اے سی کے پاس ہمارا پولیٹیکل کام ہے, ہم تو جائیں گے ان کے پاس, وہ ہمارے کام کرے نہ کرے ہم نے ان کے آفس جانا ہے اور ان کا انٹریکشن ہوتا ہے. پھر ٹرانسفر پوسٹنگ بھی وہ مطلب ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ میرے ڈسٹرکٹ میں میرا جو ہے وہ
قریبی بندہ ڈی سی بھی ہو اور اپنے اے سیز بھی لگاؤں، جو کہ میں جج نہیں لگا سکتا، لیکن اے سی ڈی سیز اگر میری حکومت ہو اور میری مانی جائے تو میں ڈیفینیٹلی لگاؤں گا. اور پنجاب میں دیکھیں یہ چیزیں چلتی ہیں، پولیس کا نظام، پٹواری کا نظام، بیوروکریسی کے ذریعے پالیٹکس کی جاتی ہے. یہ آج کی بات نہیں، یہ سالوں سال کی بات ہے، انہی کے ذریعے پالیٹکس کی جاتی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے، اور پھر جس طریقے سے پنجاب کی حکومت نے میاں نواز شریف صاحب کو، جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان کو جس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، وہ باقی سابق وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہے. اگر وہ ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ باقی 5 بھی سابق وزیر اعظم بھی جو ہے وہ لاڈلے ہیں ان کے، لیکن صرف ایک لاڈلا پن نظر آ رہا ہے اور ایک ہی لاڈلا نظر آ رہا ہے پنجاب میں. لیکن جو کچھ بھی ہو ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے. لیکن وہ لاڈلے تو بن گئے ہیں، لیکن آج تک عوام میں نہیں جا سکے. وہ نہ کنونشن کر سکتے ہیں، نہ وہ جلسے کر سکتے، نہ وہ عوام میں جا سکتے ہیں. اچھا، آئی آج ہرڈ تک سر وہ ایک عوام کمیٹی بنی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جناب یہ جو لاڈلا کا ایک مجھے ایک تاثر مل رہا ہے عوام کے اندر، اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. ایسا ہی تھا سر کنڈی صاحب؟ بالکل، میں نے بھی سنا تھا اقدامات وہ کمیٹی نہیں کرے گی، وہ اقدامات اپنے اعمال آپ کے کریں گے. اچھا، اگر آپ اپنے اعمال ایسے نہیں ہوں گے اور آپ اپنا جو ہے آپ خود اپنے آپ کو اپنے دھونا نہیں ہوتا، کمیٹی تو کچھ نہیں کر سکتی. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے ماضی میں بڑی مشکلات گزاری ہیں بقول ان کے. اگر وہ مشکلات گزاری ہیں اور ان سے بھی اگر آج آپ نہیں سیکھیں تو پھر آپ کب سیکھیں گے؟ آپ 5ویں دفعہ بھی حکومت میں آنا چاہتے ہیں مرکز میں اور آپ آج تک نہیں سیکھے، تو پھر کل اگر یہ حکومتیں، دیکھیں حکومتیں آنے جانے چیزیں ہیں. یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ ہم 10 سال کے لیے آ گئے ہیں اور آج کدھر ہیں وہ؟ تو لہٰذا یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ میں 10 سال کے لیے آ گیا ہوں، میں اچھا سر، میں حیات آ سیاسی گیا ہوں. معاملات پر ذرا ایک دو سوال آپ سے اور کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے یہ بات خود کہی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے جو جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کا عوام سے انٹریکشن کم ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کو سر انجام دے سکتے ہیں ڈی سیز کے، آر اوز کے اور ڈی آر اوز کے. سر یہ بتائیے گا، یہ پوائنٹ آف ویو تو پی ٹی آئی کا بھی تھا، آپ کا اور ان کا پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو ایک ہی ہے، لیکن انہوں نے اقدام اٹھایا، آپ نے اقدام نہیں اٹھایا. اب آپ اس اقدام کو غلط کہتے ہیں یا اس کی ٹائمنگ کو غلط کہتے ہیں کہ 56 دن پہلے الیکشن سے یہ اقدام نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ میں اس اقدام کو غلط کہتا ہوں. دیکھیں یہ چیزیں اگر ہماری بھی خواہش تھی، لیکن جوڈیشری نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ ہمارا سٹاف اویلیبل نہیں ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا سٹاف اویلیبل نہیں ہے اور سر جوڈیشری وہ نے کہہ دیا پنجاب کہ کے نگراں، پنجاب کے جو ضمنی انتخابات ہوئے تو اس کے لیے نہیں لکھا تھا یا ابھی بھی لکھا ہے؟ ہاں نہیں، میری انفارمیشن کے مطابق فیبری میں جب نگراں حکومت تھی اس وقت لکھا گیا تھا. اچھا، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیوٹی کس کی تھی؟ یہ ڈیوٹی بھی الیکشن کمیشن کی تھی کہ وہ دوبارہ لیٹر لکھتے اس کو. غالباً الیکشن کمیشن ہی لکھتا ہے، صوبائی جی حکومت تو بالکل، نہیں وہ لکھتا. نگراں حکومت کو لکھتے ہیں پھر وہ آگے سائن کرتے ہیں. ہاں تو میرے خیال میں ان کو لکھنا چاہیے تھا، تو انہوں نے بھی دوبارہ زحمت نہیں کی لکھنے کی. تو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، لیکن فکر نہ کریں انشاءاللہ ٹھیک ہے. عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس دفعہ چرایا نہیں جا سکتا. اچھا سر، آج آپ کی جو باتیں ہیں، یہ بلاول صاحب کے ساتھ آپ کافی، کیونکہ ابھی کے پی میں الیکشن مہم چل رہی تھی، آج آپ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ آغاز تو آپ لوگوں نے کافی پہلے کر دیا تھا. گفتگو چل رہی تھی آپ کی، عوام میں جا رہے تھے، اور پیپلز پارٹی، میں تو مانتا ہوں پیپلز پارٹی وہی واحد جماعت ہے جو عوام میں جا کے گفتگو کر رہی ہے. لیکن آج سر آپ کے جو رہنما تھے وہ ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نیگیٹو سیاست نہیں ہونی چاہیے، منفی سیاست نہیں ہونی چاہیے. سر بلاول صاحب تو گفتگو کا شروعات ہی نواز شریف، شہباز شریف، مسلم لیگ نون کو نشانہ بنائے بغیر کرتے ہی نہیں ہیں سر، تو یہ اس کو سیاست کو کیا کہیں؟ دیکھیں ہمارے الیکشن مہم کا آغاز غالباً 27 دسمبر کو بی بی کی برسی پہ ہوگا. بلاول صاحب جو آئے تھے خیبر پختونخوا، وہ ورکر کنونشن سے خطاب کر رہے تھے، اور وہ ہماری الیکشن مہم نہیں تھی، ورکر سے انٹریکشن تھا. پھر اس کے بعد وہ گجرانوالہ بھی گئے، پشاور ہائی کورٹ بار بھی گئے، ہم نے خواتین کنونشن بھی کیا. نیگیٹو جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جب ٹی وی پہ آتے تھے اور جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے تھے، ہم وہ نہیں چاہتے. ہم گالم گلوچ کی گفتگو نہیں چاہتے، ہم بلو دی بیلٹ بات نہیں کریں گے، ہم کسی کی پرسنالٹی پہ اٹیک نہیں کریں گے. ہاں سیاسی، دیکھیں بلاول صاحب نے کوئی غیر مطلب ہے سیاسی پلیٹ فارم پہ ان کو تنقید کرنی چاہیے. آپ مجھے کیا بلاول صاحب نے کوئی لوز لینگویج استعمال کی؟ نہیں سر، میں بلاول لوز صاحب نے لینگویج کی بات بھی نہیں کر رہا میں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسا نہیں کرتی، یہ بات میں مانتا ہوں، نہ آپ نے کیا نہ دیگر سیاسی جماعتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ پر ہو بھی رہی ہوتی ہے تو آپ اس کا بڑا شائستہ انداز میں جواب دے رہے ہوتے ہیں. لیکن سر گفتگو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ اپنی کارکردگی بتانے کے بجائے آپ دوسرے کی ناکامی، جو آپ کو لگتا ہے کہ ناکامی ہے، اس پر زیادہ روشنی ڈال رہا ہوں. یہ پاکستانی سیاست کا ایک بدنما حسن ہے سر. نہیں دیکھیں، ہم نے اپنی کارکردگی بتائی. ہم نے سندھ میں جو ہم نے کام کیے، فلڈ میں کام کیے، ہم نے جو این آئی سی بی ڈی ایس آئی یو ٹی اپنی ہیلتھ فیسلٹی بتائی. پھر ہم نے بینظیر سپورٹ پروگرام کے متعلق بتایا. پھر ہم نے وہ 20 لاکھ گھر جو اس وقت سندھ میں ہم غریب جو لوگ فلڈ سے افیکٹ ہوئے تھے، کچی آبادی تھی، خواتین کو ملکانہ حقوق دے رہے ہیں، ان کے متعلق بتایا. ہم نے تھر کول کے متعلق بتایا. ہم نے کسان کارڈ کے متعلق بتایا.
ہم نے یوتھ کارڈ کے متعلق بتایا. یہ چیزیں تھیں جو ہم نے بتائی تھی. ہم نے جو ہم نے حکومت کی 16 مہینے ہم نے اس کے متعلق بھی بتایا. ہم نے جو سندھ میں حکومت کی اس کے متعلق بتا رہے ہیں, اور ساتھ میں ہم فیوچر کے متعلق بھی بتا رہے تھے. لہٰذا ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی آنا چاہیے. پی ایم ایل این نے بھی 16 مہینے حکومت کی, اور اس سے پہلے بھی کی. پنجاب میں بھی ان کی حکومت رہی. آئیں عوام میں اپنا ان کا مقدمہ فوکس عوام زیادہ میں تر پیش سر کریں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ سیاسی جماعتوں سے گفت و شنید پر ہے, پنجاب میں بھی, سندھ میں بھی, بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں, باپ پہ بھی. بیساکھیوں کی تلاش ہے. تو سر وہ تو پری الیکشنز اتحاد تو ہوتے ہیں, اس میں بیساکھی کی کیا بات ہے سر؟ پری الیکشنز اتحاد نہیں ہوتے. اچھی بات ہے. اگر آپ اپنے چینل کو تھوڑا سا ریوائنڈ کریں, اور جب یوسف رضا گیلانی کو 6 ووٹ بلوچستان عوامی پارٹی کے ملے تھے, تو آپ کی چینل میں کیا پکار تھی اس وقت پی ایم ایل این کی طرف سے؟ تو وہ اگر آرکائیو سے آپ نکالیں اور مجھے یاد ہے پھر سر یہ بھی یاد تھا کہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو باپ کے ووٹ کی ضرورت پڑ گئی تو پھر مطلب نظریاتی سیاست کو ختم کر دیا جائے. وہ بہت پرانی باتیں ہو جائیں گی سر. یہ بھی تو بہت پرانی, یہ حالیہ مطلب ماضی حال کی بات ہو رہی ہے, بہت زیادہ دور نہیں ہے. اسی 5 سال کی بات ہو رہی ہے, اور 5 سال سے بھی کم کی. لیکن واٹ ایور, دیکھیں, اگر ایک پارٹی کلیم کرتی ہے کہ ہم 120 سیٹیں پنجاب میں جیت رہے ہیں, اور ہم 2 اکثریت سے آ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, پھر کبھی وہ بلوچستان کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے, کبھی خیبر پختونخوا میں جاتے ہیں, کبھی جو ہے وہ سندھ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اچھی بات ہے, کرے اتحاد, ہمیں اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہر جمہوری پارٹی کا, ہر سیاسی پارٹی کا ایک وہ ہے کہ وہ اتحاد کر سکتی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس ہے الیکشن کے بعد کا اتحاد. یہ بلا اتحاد کریں. ہم نمبر گیم الیکشن کے بعد جب نمبر گیم پہ آئیں گے, اس کے بعد ہم باقی جماعتوں کے ساتھ. وہ تو سر حکومت بنانے کے لیے ہوتا ہے نا. پری الیکشنز اتحاد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں, کہ کنڈی صاحب ان کے مقابلے لیں گے. تو سر اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پی ایم ایل این جتنے اتحاد کرنا چاہے کرے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ لوگ کسی سے اتحاد کر رہے ہیں پری الیکشنز؟ ایز سچ میرے خیال میں ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہوگا. ہاں, کہیں نہ کہیں شاید سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ ہو, زیادہ جگہوں پہ نہیں ہوگی, لیکن کہیں نہ کہیں شاید لوکل ہماری جو صوبے ہیں یا لوکل ہماری پارٹیز ہیں, اگر وہ کہیں نہ کہیں اپنے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں, صوبے سے اجازت لیں یا مرکز سے, تو ان کو اجازت ہوگی. ادروائز ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ ہم کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کریں. اچھا, اکثر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما یہ بات کرتے ہیں کہ جب الیکشنز ہو جائیں گے تو ایک مخلوط حکومت بنے گی, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ ہوگی, لیڈ بائی مسلم لیگ نون. وہ تو ان کی خواہش. ہماری تو یہ خواہش ہے کہ ہماری بھی انشاءاللہ ہم نمبر گیم کے ذریعے آئیں گے, کیونکہ ماضی میں جب حکومت بنی تھی شہباز شریف صاحب کی, اس میں میجورٹی سیاسی جماعتوں نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو ایز اے گارنٹر مانگا تھا, اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ان کی گارنٹیز دی تھی. اور ہمارا جو تجربہ 2008 سے 13 تک جو ہے مخلوط حکومت کا رہا ہے, وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. لہٰذا ہماری یہ کوشش ہوگی کہ 2008 میں بھی انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں. کیا پتہ ہماری لیڈرشپ پی ایم ایل این کو بھی دعوت دے کہ آپ ہماری حکومت کا حصہ بنیں. 2008 میں بھی ہم تھے, 2008 میں بھی. ویسے سر ابھی پی ڈی ایم کی جو حکومت بنی تھی اس میں متحدہ قومی موومنٹ نے زرداری صاحب کی گارنٹی نون لیگ سے مانگی تھی. یہ وہی ہے ہمارا سیاست کا حسن. نہیں, وہ تو ایک جماعت تھی نا, اور ہم نے اپنی گارنٹیز پوری کی, ان کو گورنرشپ دی, ان کو باقی وہ کی. لیکن باقی اگر آپ بلوچستان کی جماعتیں, باقی جماعتیں, انہوں نے زیادہ نے جو ہے وہ زرداری صاحب کو گارنٹر رکھا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو ہے ہمارا جو, جیسے میں نے کہا ہے کہ ہمارا فوکس الیکشن کے بعد کے نمبر گیمز کے اوپر ہوگا, اور اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہوگا وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ہوگا. اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوتے, پاکستان کی عوام اس الیکشن کو نہیں مانے گی, اور آپ حکومت بنا بھی لیں, چاہے جو بھی پارٹی ہو, وہ حکومت صرف اسلام آباد کی ہوگی, اور گراؤنڈ پہ نہیں ہوگی. آپ کو کیوں لگتا ہے سر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے؟ مطلب آپ کو کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ آپ الیکشنز میں جا بھی رہے ہیں تحفظات کے ساتھ, پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے. میرے دیکھیں, میں خدشات کی اظہار کروں. دیکھیں, الیکشن کی کریڈیبلٹی بہت بڑا کوسچن مارک ہوتی ہے. 2018 میں آپ نے دیکھا کیا ہوا, 2013 میں بھی آپ دیکھیں. اب اگر آپ اس دفعہ بھی لاڈلے پن اور سلیکشن پہ آتے ہیں, تو پہلے لاڈلے اور سلیکٹر نے اس ملک کی تباہی کر دی, تو ہم پاکستان دوسرے لاڈلے اور سلیکٹر کا متعامل نہیں ہو سکتا. اس وقت کنڈی صاحب آپ نے دیگر جماعتوں کو کنونس کیا تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں آئے, نون لیگ نے تو بوائے کاٹ کرنے جا رہی تھی. اگر آپ نے اس وقت ایکسیپٹ کر لیا تھا تو ابھی بھی کریں گے سر پھر یقینی طور پر؟ نہیں, دیکھیں, اس ملک کا یہ المیہ ہے. دیکھیں, 2007 میں محترمہ کو شہید کیا گیا, اور اس لیے ایک بڑا پلان تھا کہ شاید پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن کا بائیک آؤٹ کر جائیں گی, اور یہ کیا تھا نون لیگ نے کیا تھا, آپ نے منایا تھا. ہاں, تو ڈکٹیٹرشپ کٹی. ابھی بھی یہ تھا کہ 2008 میں جو ہے, 2018 میں جو ہے پی ایم ایل این اور جے ووٹ نہیں لے رہی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو کنونس کیا کہ آپ ووٹ لیں.
پھر اس کے بعد پی ڈی ایم بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اے پی سی میں بنی، پھر اعتماد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے کہنے پر جو ہے یہ چیزیں ہم نے ساری کی. تو لہٰذا یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں احتیاط، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ جب یہ عوام جو ہے اس وقت 60% سے زیادہ پاکستان کی جو ہے آبادی وہ یوتھ کی ہے، اور آپ کا 1.5 کروڑ سے لگ بھگ آپ کا ووٹر یوتھ آ چکا ہے. یوتھ اب اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. آج کل سوشل میڈیا ہے، آپ حکومت بتا رہے ہیں یہ چیزیں دیکھیں لوگ بڑے کلوزلی واچ کر رہے ہوتے ہیں. ایک زمانہ ہوتا تھا جس صرف پی ٹی وی کام کرتا تھا اور باقی چینل نہیں ہوتے تھے، موبائل نہیں ہوتے تھے، آپ چیزیں کر لیتے تھے. آج آپ سے اور مجھ سے زیادہ اویئر ہمارے وہ دیہات میں رہنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ویلاگرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ یوٹیوبرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے اور چینل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی چینل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جا کے پھر اپنی رائے بناتے ہیں. تو اس لیے لوگوں میں اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے، اور اویئرنیس کی وجہ سے اگر آپ اس ملک میں اگر آپ اس دفعہ بھی اگر اس سلیکٹر یا کسی لاڈلے کو مسلط کیا گیا، اچھا سر اویئرنیس کی آپ نے بات کی نا، بالکل میں آپ کو لے لوں، آپ پین پیپر لے لیں، اگر وہ حکومت سال ڈیڑھ چلی تو پھر آپ مجھے کہیں کہ مطلب اگر نون لیگ کی حکومت آئے گی تو سال ڈیڑھ نہیں چلے گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں لکھ لوں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل بھلا فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اگر عوام پی ایم ایل این کو الیکٹ کرتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر عوام پی ٹی آئی کو الیکٹ کرتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر عوام پیپلز پارٹی کو الیکٹ کرتی ہے پھر کسی کو اعتراض نہیں ہو جائے، جس جماعت کو بھی الیکٹ کرتی ہے. لیکن عوام کا مینڈیٹ ضروری ہے کہ عوام کا مینڈیٹ ہو. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ریزرویشن پولیٹیکل پارٹیز کی ہیں الیکشن کے حوالے سے، لیول پلے فیلڈ کے حوالے سے، اس تمام پولیٹیکل پارٹی سے میجورٹی ریزرویشن کو دور کیا جائے، تاکہ ہم سب الیکشن کے بعد سب پارٹی میجورٹی پارٹیز کہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے اور ہم اس ملک کو آگے لے کر. اچھا سر بات آپ کی درست ہے، لیکن اکثر جو لاہور کے رہائشی ہیں، جو پنجاب کے رہائشی ہیں، یا مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں، وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ پیپلز پارٹی سے سوال کریں کہ وہ لاہور میں کھڑے ہو کے یہ نعرہ لگائیں کہ ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. آپ یہ نعرہ لگا سکتے ہیں لاہور میں؟ میں بالکل لگا سکتا ہوں. جو لاہور مسلم لیگ کا گڑھ تھا وہ ان کے لیے گڑھا ثابت ہو رہا ہے. وہ لاہور میں جا کے ایک پروگرام تو کر کے دکھائیں، ایک فرمائشی جلسہ تو کر لیا، کہ کوئی ورکر کنونشن تو کر کے دکھائیں، پتہ چل جائے گا کہ کیا پوزیشن ہے. دوسری بات یہ کہ بالکل ہم لاہور میں ایس آئی یو ٹی این آئی سی وی ڈی کی طرح اسپتال بنائیں گے، ایس آئی یو ٹی کی طرح اسپتال بنائیں گے، سائبر نائف اسپتال بنائیں گے. اس وقت پاکستان سے، پورے پاکستان سے لوگ علاج کے لیے، مفت علاج کے لیے سندھ جاتے ہیں. آپ مجھے کوئی اور شہر یا صوبہ بتا دیں جہاں پر جاتے ہوں، جہاں پر ہر قسم کے ہیلتھ فیسلٹیز آپ کو فری آف کاسٹ ملتی ہیں، کوئی آپ کا 1 روپے بھی خرچ نہیں ہوتا. این آئی سی وی ڈی میں تو آتے ہیں، دل کے مرض کے لیے بھی آتے ہیں، پنجاب سے آتے ہیں، مختلف شہروں سے. لیور ٹرانسپلانٹ ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، سائبر نائف ہے، we have the best doctors. یہ بات ہے کراچی. اور آپ مجھے بتا دیں کہ پنجاب میں انہوں نے اتنی حکومت کی ہے، ایک اسپتال بتا دیں. انفراسٹرکچر ہے، بد امنی ہے، دیگر مسائل ہیں، پانی کے مسئلے ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں. یہ سارے ایشوز ہیں جو پنجاب میں نہیں ہے سر. جیسے آپ نے ہیلتھ کی بات کی، پنجاب میں نہیں ہے. پنجاب میں انہوں نے انفراسٹرکچر لاہور میں تو بنا لیا، لیکن آپ کسی اور پنجاب کے باقی دائیں بائیں گئے، آپ کبھی روڈ پہ ٹریول کیے؟ ہم تو روڈ پہ 7 دن ٹریول کرتے ہیں. میں اس دن لاہور سے، میں ڈیر اسماعیل خان آ رہا تھا، شاہ پور سے لے کے میاں والی تک آپ روڈ کا حال دیکھ لیں. آپ ایم روڈ پہ چلے جائیں پنجاب میں کون سی روڈ آپ گئے؟ آپ صرف موٹر وے تو پنجاب نہیں ہے نا کہ آپ لاہور سے اسلام آباد آ جاتے ہیں یا آپ لاہور سے سکر چلے جاتے ہیں. آپ ذرا دیہاتی علاقوں میں جائیں. اور پھر لاہور تو اس وقت دنیا کا نمبر 1 آلودہ شہر ہے. یہ ہم نے کیا کر کے دیا ان کو. مطلب چیزیں بہت سی ایسی چیزیں جو کہ بارش تو کروائی، ابھی تھوڑی ہو سکتا ہے بہتری آ جائے. ویسے سر ہمارے مسائل نہیں ہونے چاہیے، پڑے گا یہ مسائل ہمارے ہونے چاہیے جس کا ہم یہ کہہ رہے ہیں. اگر انہوں نے پنجاب میں اور انہوں نے خاص کر لاہور میں بڑے کام کیے ہیں، ذرا میدان میں نکلیں، عوام کی عدالت میں جائیں، اپنا منشور لے کے جائیں، اپنا عمل نامہ لے کے جائیں، پتہ چل جائے گا. منشور تو انڈر کنسٹرکشن ہے نا، وہ تو بار بار چینج ہو جاتا ہے. پہلے احتساب کی بات ہوتی ہے، پھر نہیں ہوتی، پھر دوبارہ احتساب کی بات آ جاتی ہے. اب دیکھیں، اب ان سے چلو وہ احتساب، دیکھیں احتساب کی بات یا جو ان کو نے بات کی وہ میاں صاحب کی اپنی پرسنل ایشو ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی، وہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا ہے، اللہ پہ چھوڑ دیا، کبھی کہتے ہیں پھر کیوں ہوتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ نیب کا جو ادارہ ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم نے پہلے دن سے کہا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ کس نے بنائی تھی؟ نیب کے ذریعے بنائی گئی تھی. مسلم لیگ کو کیسے توڑا گیا تھا، باقی چیزیں کیسے تھیں. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ نیب کو ختم کیا جائے، لیکن نیب ختم نہیں ہوا. وہی نیب جو کل میاں صاحب کے پیچھے دوڑ رہی تھی کہ اس کے اوپر دھڑ کیسز بنائیں اور اس کو اندر کریں اور سزائیں دیں، آج وہی نیب جو ہے وہ یو ٹرن مار کے کہہ رہے نہیں میاں صاحب تو زمزم سے دھلے ہوئے ہیں، وہ تو غلط تھا. اب مجھے بتائیں کہ وہ نیب اگر غلط تھی تو ان کو کیا آپ سزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ کروڑوں روپے لیے ہیں اور غلط کام کیے ہیں؟ یا آج نیب غلط ہے یا کل والی نیب غلط؟ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ فار ٹائم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.